الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں سب؟ وبرکاتہ۔ اور کیسا دن گزرا کل کا آپ کا؟ کچھ شکر گزاری کی سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ آئی ہے؟ اچھا، کیا سمجھ آئی؟ شکر گزاری کے سٹیپس یاد ہیں کسی کو؟ کیا یاد ہے؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کل کا بھی ٹاپک تھا، یہ آگے بھی آئے گا۔ یہ آپ کو یاد ہو گئے تو آپ کو شکر گزاری کی سمجھ آ جائے گی۔ آج انشاءاللہ نئی چیزیں بھی ہم پڑھیں گے، اس کا ایک ایک سٹیپ دوبارہ سب بتائیں گے۔ پہلا ایمان بتائیں گی، نعمت کو سمجھنا، ہاں نعمت کی پہچان، ٹھیک ہے۔ دوسرا عنایت بتائیں اقرار، گے، نعمت، نعمت کا اقرار، ہاں لیکن اس سے پہلے بھی ایک سٹیپ ہے، نعمت کی پہچان اور عنایا بتا دیں آج۔ نعمت دینے والے کی پہچان۔ اب اگلے سٹیپ آپ نے لکھنے ہیں عنایا، میں کل آپ سے اگلے سنوں گی، آپ نے کل نہیں لکھے ہوئے تھے نا، چلے لکھیں۔ تھرڈ والا بتائیں گی نور، نعمت کا اقرار، زبان سے، دل سے، اور ہاں اپنی سینسز سے بھی، جوارے اپنے اعمال سے بھی۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ، منعم کے لیے عاجزی اور محبت۔ شاباش، منعم انعام نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اور محبت، دل میں محبت ہو۔ اور جب دل میں محبت ہوگی تو اس کے اگلا سٹیپ کیا ہوگا یہ آپ بتائیں گی؟ تو آپ شکر گزاری کو پہچان سکھانے، ہوں، اس کو پہچان لیں گے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی۔ ہاں وہ تو پہچان تو پہلا سٹیپ ہے، اس کے بغیر تو آپ اس کے لیے عاجزی نہیں کر سکتے نا۔ عاجزی مطلب ہے کہ اس کے آگے سبمٹ کر دیا، ہاں یا اللہ تو نہیں سب کچھ دیا ہے، اب آگے کیا کریں گے؟ اب جو دیا ہے اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، یہ ہے فائنل سٹیپ۔ یہاں پہ شکر گزاری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ نعمتوں کو پہچان لیتے ہیں، آپ نعمتیں دینے والے کو پہچان لیتے ہیں، آپ اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد عاجزی بھی کرتے ہیں، یا اللہ میں نے تیری طرف اپنا آپ سبمٹ کر دیا۔ اینڈ والا جو سٹیپ ہے نا وہ ہے کہ اس تمام نعمتیں جنہیں آپ نے پہچانا، اس کے دینے والے کو پہچانا، ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق، منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہ ہے فائنل سٹیپ، یہاں پہ شکر گزاری کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل اس کا سٹارٹ ہم نے کر دیا تھا، بک کا آغاز باقاعدہ نہیں تھا، یہ صرف اس کی تمہید تھی جو ابن قیم کا قول تھا۔ میں ایک بار اسے ریپیٹ کروں گی دوبارہ سارے قول کو، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ وہی سائیکل ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ وہی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ سارا سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ کل رہ گئی تھی، اور آگے پھر آج انشاءاللہ ہم ٹاپکس اگلے کور کریں گے، باقاعدہ بک کا آغاز کریں گے۔ شکر گزار کہاں ہیں، اور شکر گزاروں کی فضیلت، کہ جو شکر گزاری کرتے ہیں ان کے کیا مراتب ہیں، کیا مرتبے ہیں، انہیں کون سے فضائل ملتے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شکر کی اصل، ابن قیم کہتے ہیں شکر کی اصل نعمت دینے والے کی نعمت کا عاجزی، انکساری اور محبت سے اعتراف کرنا ہے، کہ دینے والے کی نعمت کا اقرار عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسرا، پس جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا بلکہ وہ اسے جاہل ہے تو وہ بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر پہچان نہیں تو شکر نہیں۔ جو نعمت کو پہچانتا ہے لیکن اس نعمت دینے والے کی معرفت نہیں رکھتا، اس نے بھی شکر ادا نہیں کیا۔ نعمت کو پہچانتا ہے، ہم وہ یوز کر رہے ہیں، نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا، الحمدللہ کبھی کہیں، تو وہ بھی شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ سب چیزیں کل بھی میں نے بتایا تھا، پیڑ پودے پھول، ہر چیز تدبر کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، یہ سب چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں دنیا میں۔ تو جس نے نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، ان نعمتوں کے ذریعے اس نے شکر ادا نہیں کیا۔ پھر اور جو نعمت اور نعمت دینے والے کی معرفت تو رکھتا ہے لیکن اس نعمت کا انکار کرتا ہے، جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب کچھ، ہاں ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی چلا رہا ہے، مگر بس ایک بار اللہ نے پیدا کر دیا، اب یہ آگے سب کچھ خود ہی چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیم ہے، رب کا ایک مطلب قیم بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا اس کائنات کو، اس نے دوام دیا ہوا اس کائنات کو، اس زمین کو ہمارے لیے ٹھہرایا ہوا ہے۔ گریوٹی نہ ہوتی ہم اس پہ چل سکتے تھے؟ ہم اس پہ نہیں چل سکتے تھے۔ تو اللہ، گریوٹی کس نے پیدا کی؟ کسی انسان نے پیدا کی؟ نہیں، کسی نے تو کی نا، کہ بالکل ایکوریٹ ہے، کہ جس پہ انسان کھڑے رہ سکتے ہیں، اور سورج کے لیے اتنی ہے کہ سورج کے ارد گرد وہ ایک ہی آربٹ میں ریوالو کر سکتی ہے ارتھ، بس اتنی گریوٹی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اس سے زیادہ ہوگی تو دوسرے پلانٹ سے ٹکرا جائیں گے، اس سے کم ہوگی تو اتنے دور چلے جائیں گے، وہ جو ہیٹ پہنچے گی ارتھ تک وہ لائف کے لیے ناکافی ہوگی۔ زندگی کے لیے خاص اماؤنٹ کی ہیٹ بھی تو چاہیے نا۔ تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ یہ کسی نے کیا ہے، تو اس کا اقرار، اگر نہیں کیا تو وہ بھی نہ شکرا ہے۔ جو نعمت اور نعمت عطا کرنے والے کو پہچانتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے، اور اس کا
انکار نہیں کرتا، لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، جو اکثر مسلمز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے کیا، اللہ کو پہچانتے بھی ہیں، نعمتیں بھی مانتے ہیں، ہاں اقرار بھی کر لیتے ہیں زبان سے الحمدللہ، بات پہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، مگر ہمارے اعمال دیکھیں تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، تو اس نے بھی شکر گزاری نہیں کی۔ جس نے عاجزی نہیں کی اللہ کے آگے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا نہیں ہے، اس سے سرکشی کرتا ہے، تو اس نے بھی شکر گزاری نہیں کی۔ لیکن نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار نہیں کرتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اس سے راضی ہوتا ہے، اس نے بھی شکر ادا۔ جیسے اللہ کے لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، لیکن ہم 10 گلے بھی ساتھ کرتے ہیں، کاش یہ مجھے مل جاتا نا، اس کو کیوں یہ مل گیا آج، اس کو کیوں یہ مل گیا آج، یہ بھی بات ڈسکس ہوگی انشاءاللہ۔ تو پھر ہم نے شکر گزاری نہیں کی۔ شکر گزاری کا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہوتا ہے اور نہ شکری نہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ میں نے کل کیا کہا تھا، چیزیں اپنے ازداد، اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر آپ نہ شکری کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ شکر گزاری نہیں کر رہے، یا شکر گزاری ہوگی یا نہ شکری ہوگی، یا اندھیرا ہوگا یا اجالا ہوگا، ایک ہی چیز ہوگی نا، دونوں اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ تو نہ شکری اگر ہے تو شکر گزاری وہاں نہیں ہے اس دل میں۔ اور لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو کل رہ گئی تھی، جس نے نعمت اور نعمت دینے والے کو پہچان لیا، اس نعمت کا اقرار کیا، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی بھی اختیار کی، نہیں اللہ کی طرف میں نے سبمٹ کیا، میں نے سارے کام جو ہے نا اللہ کے لیے کروں گا، ہاں عاجزی کر لی، لیکن عاجزی کرنے کے بعد جو عمل کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کی، اس سے محبت کی، اس سے راضی ہو گیا، اور نعمت کو دینے والے کی محبوب جگہ پر استعمال نہیں کیا، تو پھر بھی اس نے شکر ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ سب کچھ کر لیا، اس نے اللہ کی نعمت کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، اللہ کی نعمت کا اقرار بھی کیا، اس نے عاجزی بھی کی، اور پھر اس نعمت کو دینے والے کی، یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کی محبوب جگہ، یعنی کہ جو اللہ کو پسند تھی نا جو جگہ، وہاں پہ لگایا اور اس کی اطاعت میں خرچ کیا، تو دراصل اس نے کیا کیا، شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ چیپٹر یہاں پہ جو اس کی تمہید تھی وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں شکر گزار کہاں ہے۔ جو آن لائن ہے انہیں انشاءاللہ میں پیج نا پکچرز لے کے سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، شکر گزار کہاں ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی جعل الشکر من اجل منازل السائرین، والصلاة والسلام علی سید الشاکرین و امام الحامدین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ اخی المسلم، ان نعم اللہ تعالی علینا کثیرہ ومننہ جسیمۃ، جسم سے ہوتا ہے جسیمۃ، وفضلہ کبیر، فکم من خیر ارساہ، وکم من معروف اسداہ، وکم من بلیۃ دفعہا، وکم من نقمۃ ردہا۔ اب آگے یہ آیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے شکر کو اس راستے پر چلنے والوں کے مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ قرار دیا۔ یعنی کہ جو اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے نا، وہ جو راستہ ہے نا، ہر راستے کی ایک پیک ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کی پیک، اس کی کوہان کس کو کہا گیا ہے؟ سورہ کس کو کہا گیا ہے؟ میں عائشہ بتائیں گی، قرآن کی کوہان کون سی سورہ ہے؟ ہاں، اس بچی نے بالکل ٹھیک آنسر دیا، انہوں نے کہا ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ پیک ہے قرآن کی، کیونکہ آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع دے جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں نا، تو اس میں سارے قرآن کی ہائی لائٹس ہیں، اس میں سارے مسائل ہیں، لیکن تھوڑے 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 تھوڑے، پھر آگے نا قرآن میں سارے مسائل ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیے گئے ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں تقریباً سارے مسائل کو نا آپ کہنے ٹچ کیا گیا ہے، تو وہ قرآن کی کوہان یعنی کہ اس کی بلندی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، تو اس راستے کی بلندی جو ہے نا وہ شکر گزاری ہے۔ جس نے شکر گزاری کو پا لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی پیک پہ پہنچ گیا۔ کیونکہ دیکھیں شکر گزاری میں کتنا کچھ آ جاتا ہے، نعمت کی پہچان بھی، نہ شکری بھی نہیں کرنی، شکر گزاری بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ملا اس پہ شکر کیا، جو کچھ نہیں ملا اس پہ صبر کر لیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں دیا، جب میرے رب نے نہیں دیا تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، تو باقی رہ کیا گیا؟ ایک مومن کی ساری زندگی صبر اور شکر، یہ دو پوائنٹس ہیں جس کے درمیان گزرتی ہے۔ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کی طرف جاتا ہے، جب اسے نہیں ملتی تو وہ صبر کی طرف چلا جاتا ہے۔
اسی 2 پوائنٹس میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے. اگر وہ کوئی تیسرا پوائنٹ تلاش کر لیتا ہے ناشکری کا، بے صبری کا، حسد کا، غیبت کا، تو پھر وہ اس مومن کے سائیکل سے، مومن کے سرکل سے، مومن کے 2 پوائنٹ سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس پوائنٹس میں رہے گا تو وہ اسے نعمتیں ملی یا نہیں ملی، اسے آسودگی ملی یا نہیں ملی، اسے فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے. جب اسے نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے مرتبے بلند کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے. مفہوم اس کا حدیث کا یہ ہے، یعنی کہ وہ کچھ بھی کرے، اگر وہ صبر یا شکر کرتا رہے تو اس کے مرتبے بلند ہی ہوں گے. اسے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو جو انسان اس چیز کو سمجھ لے گا اسے پھر نہیں فرق پڑے گا مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، اسے شکوے رہیں گے ہی نہیں، کیونکہ اس نہ ہونے، اس نعمت کی ایبسنس میں بھی اس کے لیے موقع ہے اپنے اجر کو بڑھانے کا. ٹھیک ہے، اچھا. تو سب سے بڑا مرتبہ شکر گزاری ہے. درود و سلام ہو شکر گزاروں کے سردار، حمد کرنے والوں کے امام ہمارے نبی محمد اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر اور سب کے سب پر سلامتی ہو. اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا ہے، ان کے اصحاب اور ان کی آل پر بھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، ان کے جو اولاد ہے اور ان کے جو ساتھی تھے اصحاب، ان سب پہ سلام بھیجا گیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ شکر گزاروں کے سردار، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تو سب سے زیادہ شکر گزار تھے. انسانوں میں فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں انبیاء، انبیاء میں بھی وہ سب سے زیادہ شکر گزار تھے. ٹھیک ہے، تو شکر گزاری کیوں؟ دیکھیں قیام اتنا لمبا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیر سوج جاتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے خطائیں معاف کر دی، گناہ تو ہوتے ہی نہیں انبیاء میں، خطائیں معاف کر دی، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے. ہم جیسا انسان تو کہے نا یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میری گناہوں کی پکڑ نہ ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں تھے. تو وہ کیوں اتنا لمبا قیام کرتے تھے؟ وہ کیوں اتنی لمبی عبادتیں کرتے تھے کہ پیر سوج جاتے تھے؟ شکر گزاری کے لیے کہ یہ شکر گزاری کا حق ہے. اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی، مجھے نبوت دی، مجھے امام الانبیاء بنایا، تو اللہ کا حق ہے کہ میں شکر گزاری کروں. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہیں شکر گزاروں کا سردار کہا گیا ہے. اے میرے مسلمان بھائی، بے شک ہم پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، اس کے احسانات عظیم ہیں اور اس کا فضل بہت بڑا ہے کہ اس نے کتنی نیکیاں ثابت کی اور کتنے ہی احسانات ہیں. اب جنہوں نے یہ بک اس کو کمپائل کیا ہے، اب وہ مخاطب ہیں ہر پڑھنے والے سے کہ اے میرے مسلمان بھائی، بے شک ہم پر اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، اس کے بہت سے احسانات ہیں، فضل ہیں، اس نے کتنی نیکیاں ثابت کی. اللہ کی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ کے احسانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کل کیا کہا تھا، اللہ کا شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قدر دانی ہوتی ہے. وہ انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ شکر تو نہیں نا ادا کرتے، ہاں تم نے میرے احکامات مانے تو ہاں میں تمہارا شکر ادا کروں. وہ رب ہے، وہ انسان کو ویلیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو نیکی ہے نا وہ یہی ہے اللہ کا احسان، کہ وہ کسی بندے پہ احسان کرے، کسی بندے کو فضل ہوتا ہے زائد دے. اور ہم دیکھیں نا ہمارے ارد گرد، اب آپ کی ایج میں آپ نے کتنی نیکیاں، کتنے نوافل پڑھے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو کون سی نعمت ہے جو نہیں دی ہوئی؟ تو یہ فضل ہے نا اللہ کا، یہ اللہ نے آپ کو زائد دیا ہے. اتنا ہم ڈیزرو نہیں کرتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری. ہر چیز کا جواب شکر گزاری ہے. ٹھیک ہے، اچھا. کتنے ہی احسانات ہیں جو اس نے عطا فرمائے. اور ایک نئی چیز اب ایڈ ہم کریں گے. ابھی تک ہمارے 3 لیکچرز، تیسرا لیکچر ہے، اس میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانے، اللہ کی نعمت کو پہچانے، اس کی شکر گزاری کریں، اس کے ذریعے اللہ کو پہچانے. ایک نئی بات آج ایڈ ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کتنے ہی احسانات ہیں جو اس نے عطا فرمائے، کتنی ہی مصیبتیں ٹال دیں. صرف اللہ تعالیٰ احسان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مصیبتیں بھی ٹالتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک ایسا احسان ہے جس پہ شکر گزاری ریکوائرڈ ہے، جس پہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. آپ لوگوں نے بہت سے بچے دیکھے ہوں گے، وہ اتنا برا گرتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اکثر ہماری مائیں کہتی تھی فرشتے ہاتھ رکھ لیتے ہیں نیچے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے جس سے وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں. بہت بار بہت سے لوگوں سے سنا گیا ہے کہ ان کے ایکسیڈنٹس اتنے برے ہوتے ہیں. میرے ہسبینڈ کے ایک بار ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی پوری گاڑی رول ہو گئی، پوری رول ہو کے الٹی ہو گئی، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے ہوتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دیتے ہیں. میں ایک بار اسکول میں تھی تو وہ جیولن تھرو ہمارا اسپورٹس ڈے آنے والا تھا،
تو میں شارٹ پٹ کی پریکٹس کر رہی تھی اور دوسری سائڈ پہ کوئی جیولن تھرو کی پریکٹس کر رہی تھی، کوئی ہماری سینئر تھی، تو مجھے نہیں پتا تھا وہ کر رہی ہے. جیولن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے لمبا سا ایک راڈ سا ہوتا ہے، اس کے آگے ایک میٹالک سا کچھ بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس نے دور جا کے گرنا ہوتا ہے اور وہ زمین پہ جا کے ریکٹ ہو جاتا ہے، بالکل کھب جاتا ہے. تو اور وہ اگر لگ جائے کیونکہ وہ اتنی فورس سے پھینکا جاتا ہے آپ کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ آپ کسی کی طرف نہیں پھینک سکتے. انہوں نے جیولن تھرو پھینک دیا اور جہاں وہ گرنے والا تھا میں آگے آ گئی. میرے بالوں کے اندر سے وہ جیولن تھرو گزرا. میری تب چھوٹی کٹنگ ہوتی تھی، میرے بالوں کے اندر سے وہ جیولن، میرے بالوں نے محسوس کیا کہ مجھے کوئی چیز، اور جب میں نے ادھر دیکھا وہ سارے منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑے، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کئی بار مصیبتیں ٹال دیتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس پہ کیا کرنا ہے شکر گزاری. کئی بار زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں ہم اتنی مانگتے ہیں اللہ نہیں دیتا، لیکن اس کے نہ دینے میں مصیبت ٹل رہی ہوتی ہے. وہ چیز ہماری ظاہری طور پہ لگتا ہے بہت اچھی ہے ہمارے لیے، لیکن وہ اچھی نہیں ہوتی. اس کا نہ ملنا اللہ کا احسان ہوتا ہے، وہ مصیبت ہوتی ہے جو ٹل جاتی ہے. تو ایک مومن کی سوچ یہی ہوتی ہے، مل گئی تو اللہ کا شکر ہے، نہیں ملی تو صبر ہے، میرے لیے نہیں تھی یہ. آپ کو بنایا اللہ نے، آپ کا خالق اللہ، آپ کا مالک اللہ، آپ کا مدبر ہوتا ہے تدبیر کرنے والا. آپ لائف کو کس طرح چلا رہے ہیں، کیسے لائف چل رہی ہے، وہ ساری ترکیب، وہ ساری ریسیپی، وہ سارے انگریڈینٹس، وہ ساری ترتیب، وہ سارا سیکوینس اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کچھ ملا یا نہیں ملا، مالک ہی وہ ہے. آپ نے ایک چیز ڈرا کی، اس کو پھاڑ دیا، کوئی آپ کو کچھ کہہ سکتا ہے تم نے کیوں پھاڑا؟ یہ نہیں، میں نہیں ڈرا کیا تھا، میں نے پھاڑ دیا، میری مرضی. تو ہم اللہ کی تخلیق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. تو جب انسان یہ سمجھ لے گا نا، وہ اپنا آپ سبمٹ کر دے گا اللہ کے آگے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کچھ ملا یا نہیں ملا، آپ شکر گزار ہی رہیں گے. کیونکہ آپ کی نظر اس پہ رہے گی جو اللہ نے دیا ہے، اور جو نہیں دیا آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی میرے لیے نہیں تھا. اور اگر تھا بھی اللہ نے نہیں دیا تو وہ میرا رب ہے، اسے نہیں دیا تو یہ اللہ کی کوئی مصلحت، اللہ کی کوئی ترکیب ہے. اگر بہت دکھ بھی ہو اس چیز کا، تب بھی کبھی کبھی پیرنٹس بھی آپ کو آپ کی فیوریٹ چیز سے روکتے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں. ہمیں تو بڑی پسند ہوتی ہے، اب ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں ٹی وی ٹائم اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، 3 گھنٹے کا دے دیں، ہمارے لیے اچھا ہے 3 گھنٹے کا ٹائم. پیرنٹس نہیں دیکھنے دیتے، ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے اچھا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمیں بڑا اس کا ایک ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہم دیکھ لیں، لیکن وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو رب تو ماں باپ سے بہت اوپر کی محبت ہے اس کی، اوپر کا فضل ہے اس کا، اوپر کا احسان ہے اس کا. اللہ کا تو احسان دیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ کتنی مصیبتیں ٹال دی. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے بے پناہ نعمتیں دیں، احسانات دیے، فضل کیا، کتنی نیکیاں ثابت کی، یعنی کہ احسانات کیے، اور کتنے ہی احسانات ہیں جو اس نے عطا فرمائے، کتنی مصیبتیں ٹال دیں، اور کتنے ہی عذاب اس نے لوٹا دیے. کتنی ہی مصیبتیں ہیں جو لوٹا دیں، ہم تک نہیں پہنچی. اور پھر آگے یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 34، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، تعدو، عدد ہوتا ہے نا، اعداد، تو اردو ہوتا ہے شمار کرنا. اگر تم ان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے. بے شک انسان یقیناً بہت ظالم، بڑا ناشکرا ہے. قرآن میں کیا لکھا ہے کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے جو سمندر ہے سیاہی بن جائے تو اللہ کے کلمات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ کے اپنے اندر کیا کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کے اپنے باڈی پارٹس آپ کی خدمت میں کس کس طرح لکھے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو آپ انہی کو شمار نہیں کر سکتے، باہر کی نعمتیں جو دنیا آپ نے دیکھی بھی نہیں ان کی نعمتیں کیا شمار کریں گے. آپ کو پتہ ہے انسان کا جو دماغ ہے اس کے 3 پارٹس کسی کو پتہ ہے؟ سیریبرم، سیریبلم، اور پیچھے کا کیا ہے جو بالکل اسپائنل کارڈ کے اوپر ہوتا ہے، بالکل اسپائنل کارڈ کے اوپر ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا زیادہ اوپر ہے سیری بلم جو ہے، اس کے نیچے بالکل ادھر میڈیولا. سیری برم جو ہے نا وہ تو والنٹری ایکشنز کنٹرول کرتا ہے نا، یہ جو ہمارا بڑا حصہ ہے بالکل آگے کا، اس میں ریڈنگ آ گئی، لسننگ آ گئی. اگر 4 لوگ بات کر رہے ہیں نا آپ اسی کی سنیں گے جس کی آپ سننا چاہتے ہیں، وہ والنٹری ایکشنز کنٹرول کرتا ہے. جو سیری بلم ہے نا وہ آپ کے جوائنٹس اور آپ کے مسلس کی موومنٹ کنٹرول کرتا ہے، سیری بلم جو ہے، ٹھیک ہے. آپ چل رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، آپ جمپنگ کر رہے ہیں، آپ رننگ کر، وہ سب وہ کنٹرول کرتا ہے. یہ جو میڈیولا ہے نا جو بالکل اسپائنل کارڈ کے اوپر ہے، یہ آپ کے وہ ایکشن کنٹرول کرتا ہے جس کو آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا. وہ آپ کے انوالنٹری ایکشنز ہیں، وہ آپ خود سے نہیں کرتے، وہ ہو رہے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ بلنکنگ بھی ہو سکتا ہے. آپ کا دل دھڑک رہا ہے، دل میں مسلز ہیں، مسلز کو آپ آرڈر کرتے ہیں دھڑکو،
وہ خود بہت دھڑک رہے ہیں. سوچیں اگر یہ آپ کو آرڈر کرنا پڑتا, کسی دن آپ آرڈر کرنا بھول گئے اور دل دھڑکنا بھول گیا, اٹیک آ گیا. تو یہ انوالنٹری چیزیں اللہ نے ہمارے اندر فیڈ کی ہوئی ہیں. یہ میڈیولا جو ہے نا, یہ ہارٹ بیٹ, ہارٹ کو پمپ کر رہا ہے بغیر ہمارے آرڈر کے. ڈائجیشن, آپ پیٹ کو حکم دیتے ہیں بھئی اب ڈائجسٹ کر لو, تھوڑا کرنا, مجھے ابھی بہت دیر بھوکھا رہنا ہے, تھوڑا کرنا, تھوڑا رہنے دینا. ایسے کرتے ہیں آرڈر؟ نہیں کرتے, ہے نا, وہ خود ہی ڈائجسٹ کر دیتا ہے. تو وہ بھی انوالنٹری ایکشن ہے, وہ بھی میڈیولا کنٹرول کرتا ہے. اور دل کی دھڑکن, آپ کی ڈائجسٹنگ, اور ہاں بلڈ پریشر نہیں, وہ تو ایک سائیکل ہے نا, وہ چل رہا ہے, دل نے پمپ کرنا ہے اور اس نے پھر آگے چلے جانا ہے, اس نے آکسیجنیٹ ہو کے خون میں آنا ہے وہ سارا. آپ کی سانس لینا, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ سانس لے رہے ہیں, محسوس بھی نہیں ہوتا اور سانس لے رہے ہوتے ہیں. انوالنٹری ایکشنز جو ہے نا, تو وہ سارے یہ میڈیولا کنٹرول کرتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ آپ ان نعمتیں گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. تو کتنی ہی نعمتیں ہیں جو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بے شک انسان یقیناً بہت ظالم ہے, بڑا ناشکرا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. تو انسان کیوں اللہ نے ظالم کہا؟ کیونکہ وہ اللہ کو اس کا حق نہیں دیتا. انسانوں کو بھی نہیں دیتا, لیکن جس کا سب سے بڑا حق ہے رب کا, اس کا حق بھی نہیں دیتا. اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت, اور عبادت کے ساتھ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ شکر گزاری. تو انسان نہ شکرا ہے, اس لیے وہ ظالم بھی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے شکر اور شکر گزاروں کی فضیلت. اب اس میں لکھا ہے, اے میرے معزز بھائی, یعنی کہ جو بھی اب یہ سنے گا ان کو مخاطب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کے فضل کا اعتراف کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اب یہ یہاں پر آیت ہے سورہ بقرہ کی, فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. بس تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور تم میرا شکر ادا کیا کرو, میں اور میری ناشکری نہ کیا کرو. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کیا بات یہاں بتائی جا رہی ہے؟ شکر اور شکر گزاروں کی فضیلت پہ اب یہ ساری باتیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کے جتنے بھی فضل اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے, جو ہمیں زائد چیزیں دی, جو بھی ہمیں ملا نا, ایکچولی وہ زائد ہی ہے. کیا ہم آئیسائٹ ڈیزرو کرتے تھے؟ تو کیا جو اندھے ہیں, جو پیدائشی اندھے, وہ نہیں ڈیزرو کرتے تھے؟ انہوں نے کیا برائی کی ہے کہ انہیں آئی سائٹ نہ ملے؟ تو یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. ایک پیدا ہوا بچہ, اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی مشیت ہوتی ہے. اللہ کسی کو آنکھیں دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا. تو اللہ جس کو آنکھیں دیتا ہے, ان آنکھوں کا کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے. یہی اللہ کا شکر ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ بس مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور تم میرا شکر ادا کیا کرو, میری ناشکری نہ کیا کرو. یعنی شکر تبھی ادا ہوگا جب ناشکری نہیں ہوگی. اور مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اس کے بارے میں کیا حدیث مبارکہ آتی ہے؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب انسان اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے نا, تو اللہ بھی اسے اکیلے میں, یعنی اکیلے میں یاد کرتے ہیں نا, دل میں جب یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کو مجلس میں یاد کرتا ہے, میں اللہ کو اس وقت مجلس میں یاد کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ انسانوں کی مجلس میں, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو اسے مجلس میں یاد کر رہا ہے, اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہے. انسانوں سے بہتر مجلس کس کی ہے؟ فرشتوں کی. ایکسیلنٹ. فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہے. تو آپ گھر جا کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, جو آپ نے سیکھا, اگر وہ آپ انہیں بتاتے ہیں, آپ اللہ کا ذکر زیادہ لوگوں میں کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کن میں کریں گے؟ فرشتوں میں. تو اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. کبھی آپ کو کوئی میسج کر دے, آئی مس یو, میں اس وقت نا, میں نے یہ چیز دیکھی, مجھے تم یاد آئی, تو کتنی خوشی ہوتی ہے, اچھا میں کسی کو یاد آئی. کبھی بہت پرانا کوئی فرینڈ فون کرے, مجھے آج تم بہت یاد آئی, انسان کو کتنی خوشی, میں اتنا ویلیویبل ہوں کہ کوئی مجھے یاد کرتا ہے. میری بیٹی ہے, تو اس کو نا, ایک اس کی فرینڈ ہے, وہ منگلا شفٹ ہوگی, ان کے فادر آرمی میں تھے, منگلا شفٹ ہوگی, تو وہ 4th میں شاید شفٹ ہوئی تھی. وہ ابھی عید پہ بھی اس کی کال آئی ہوئی تھی, تو وہ نا فار گرانٹیڈ لیتی ہیں, انہوں نے کال بیک بھی نہیں کی میری بیٹی نے. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ آپ کو یاد کرنے والے لوگ ملے, آپ کو ایسی محبت ملے کہ آپ انہیں کچھ نہیں بھی دیتے, پھر بھی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ان پہ کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو ایز اے فضل بھی مل جاتا ہے, جیسے کہ زائد چیز مل جاتی ہے. بچوں کو اکثر فضل ہی مل رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ میچور ہو جاتے ہیں, جب ان کے گناہ ثواب لکھے جانے شروع کر دیتے ہیں, پھر یہ جو محبت ہے نا لوگوں کے دلوں میں, یہ ایک بہت بڑا فضل ہوتی ہے, بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتی ہے. لیکن یہ ملتی اسی کو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے نا,
تو وہ جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو. جبریل علیہ السلام پھر فرشتوں کو مالا اعلیٰ، مطلب کہ وہ جو اوپر کے درجے کے فرشتے ہیں نا، جو بالکل عرش کے قریب ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی کرو. وہ فرشتے اپنے نیچے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں. 7 آسمان ہے نا، تو 7 یہ سٹیپس ہیں. نیچے والوں کو وہ ان سے، نیچے والوں کو وہ ان سے، اور آخر وہ جو محبت ہے نا، وہ جو فرشتے ہیں نا، پھر دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں. تو جو شخص لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے نا، تو یہ ایک اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. میں فیمس کی بات نہیں کر رہی، فیمس لوگ بری باتوں سے بھی ہو جاتے ہیں، میں پاپولر کی بات کر رہی ہوں. دل میں جس کی پاپولیرٹی، لوگ محبت کرتے ہیں جن لوگوں سے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو. یہ کب ملے گا؟ یہ کب پاپولیرٹی آپ کو لوگوں میں بھی ملے گی؟ جب آپ اللہ کے ساتھ خالص ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تو میرا شکر ادا کرو، میری نہ شکری نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. میں نے پہلے لیکچر میں نا بول دیا وشکروا لی ولی وہ ہم پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی وہ ولی پڑھی، وہ ولی کا تھا، ٹھیک ہے. تو بائی دا سلپ آف ٹنگ ہم سے یہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. انشکر لی ولی الی المصیر. اس کا مطلب ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور یعنی کہ لوگوں کا بھی. کوئی انسان بہت اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، لیکن لوگوں کو کبھی بھول کے وہ تھینک یو، جزاک اللہ بھی نہیں کہتا، تو وہ شکر گزار نہیں ہے. بندوں کا جو شکر گزاری ہے نا، وہ آپ کا ٹیسٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے فائنل پیپر سے پہلے مڈ ٹرم پیپرز ہوتے ہیں، تو اس میں وہ آپ کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے فائنل کے لیے. اس سے پہلے سینڈ اپس ہوتے ہیں، بلکہ مڈ ٹرم نہیں کہنا چاہیے، سینڈ اپس کہنا چاہیے. وہ جو ماکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو فائنل کے لیے تیار کرتے ہیں. تو بندوں کی شکر گزاری آپ کو اللہ کی شکر گزاری کے لیے تیار کرتی ہے. جو بندوں کو تھینک یو نہیں کہہ سکتا، ان کا گریٹفل نہیں ہے، وہ اللہ کا بھی تھینک فل نہیں ہے. تو یہ بندوں کی شکر گزاری سے آپ کی شکر گزاری سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ اینڈ اللہ کی شکر گزاری پہ ہوتی ہے. اور والدین کا نام خاص طور پہ اللہ نے اپنی شکر گزاری کے بعد لیا ہے. تو بندوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری کس کی ریکوائرڈ ہے؟ والدین کی ریکوائرڈ ہے. تو والدین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس میں بہت زیادہ غور و فکر کی بات ہے، اسپیشلی آپ لوگ جس اسٹیج پہ ہیں کہ آپ لوگ ٹوٹلی والدین پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو والدین کی کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے، ان کا ہر احسان محسوس کریں. اور ان کی شکر گزاری صرف زبان میں تھینک یو ماما، کھانا لا دیا تھینک یو ماما نہیں. تھینک فل اس طرح کہ پھر آپ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس مطابق ان کی خدمت بھی کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. بالکل ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور غصے سے کبھی نہیں دیکھنا، کندھے نہیں اچکانے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ڈورز بینگ نہیں کرنے، اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی. یہ سب والدین کی نافرمانی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بدتمیزی، ان کے ساتھ بدتمیزی میں آتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ شکر اور شکر گزاروں کے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. آپ کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.